جی، اس وقت ہم موجود ہیں کشمیر کونسل ای یو کے چیئرمین علی رضا سید کے رہائش گاہ پہ، اور ان سے اس وقت ہم گفتگو کریں گے کہ جو کشمیر کونسل ای یو کی کشمیر کی آزادی، کشمیر کی حق خود ارادیت کے حوالے سے جو یورپین یونین میں جو ان کی کارکردگی ہے، اور اس کے علاوہ جو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے ان پہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ ہم بڑا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آج اس حوالے سے کہ ہم کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کو عالمی سطح پہ جیسے آپ اجاگر کر رہے ہیں اس کو عوام تک پہنچانے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جو یورپین یونین ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کس حد تک تعاون کر رہی ہے، اور کہاں تک ہمارے کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہائی لائٹ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک یورپین یونین کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر آپ 20 سال کو دیکھیں تو اس 20 سال میں بہت بڑی چینج آئی ہے۔ اس چینج میں جو اس خطے کے حالات ہیں ان کا بھی عمل دخل ہے، اور اس کے علاوہ جو ویسٹ کی پالیسی ٹورڈز چائنا اس کے بھی اثرات ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کشمیریوں نے جو ڈائسپورا میں ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہیں یا یورپ میں ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کشمیر کاز کو اور مظلوم کشمیریوں کی آواز کو وہاں کے عوام تک پہنچائیں۔ ہمارا کشمیر کونسل ای یو کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا، اور اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے 1 ملین سگنیچر کمپین شروع کی ہوئی ہے۔ کشمیری یو ویک ہم یورپین پارلیمنٹ میں ہر سال کرتے ہیں۔ ابھی ڈیو ٹو کورونا وہ ہمارا 2 سال سے نہیں ہوا، لیکن اس سال اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم وہ بھی کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یورپین وزارت خارجہ اور یورپین پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک رابطہ جو ہے نا وہ مسلسل رکھا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جب بھارتی فورسز جو ہیں جب وہ ظلم کرتی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان اداروں تک بھی پہنچائیں، اور پھر ان کے عوام تک، کیونکہ عوام تک پہنچانا جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیموکریسی میں جو پبلک پریشر ہوتا ہے یا جو کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے ریپرزنٹیٹیو پہ، اور ریپرزنٹیٹیو اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام میں ان کا جو اصل ایشو ہے اس کو پہنچایا جائے، وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو سے بات کریں، اور وہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیں۔ تو اس میں بہت حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ای یو کی جو پالیسی رہی ہے اس میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اور بائی لیٹرل ایشو انڈیا اور پاکستان سالو کریں گے، پوائنٹ۔ اس کے علاوہ وہ کبھی کئی سالہ سال سے ان کی یہ پالیسی تھی۔ ابھی یہ 2016 آنورڈ جو ہے، جب پیلٹ گن کا بہت زیادہ استعمال ہوا اور وہاں پہ جو شہادتیں بھی ہوئیں، ہمارے بچوں کو نابینا کیا گیا، اس کے بعد سے وہ میڈم مورگرینی تھیں جو وزیر خارجہ تھیں یورپین یونین کی، انہوں نے پہلی دفعہ یہ دو لفظ انہوں نے ایڈ کیے تھے اپنی اس اسٹیٹمنٹ میں، کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے لیکن یہ حق خود ارادیت کا ہے، اور اس میں کشمیریوں کی مرضی جو ہے وہ شامل حال ہونی چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ایک ہیرنگ کے لیے کوشش کی تھی، جو کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے، ریزولوشن یورپین پارلیمنٹ میں آئے۔ اور اسی طریقے سے وزارت خارجہ وقتاً فوقتاً وہ جب بائی لیٹرل نیگوسیشن ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ اس میں ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ مہینے کے اندر جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کی لسٹ جو ہے وہ دفتر خارجہ کو بھیجتے ہیں، تاکہ وہ جو ای یو کا مشن ہے نیو دہلی میں ان کے ساتھ بھارتی وزارت خارجہ کے ساتھ وہ اٹھا سکیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری ریلیف بھی ملی ہے۔ لیکن جب سے مودی سرکار آئی ہے اس کا ایک مشن ہے، وہ طاقت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ طاقت کے ذریعے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، مسئلے ہمیشہ نیگوسیشن کے ساتھ ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہی ہے کہ پیسفل مینز کے ساتھ، اور جو رائٹ ہے کشمیریوں کا، جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو یونائٹڈ نیشن نے بھی دیا ہوا ہے اور یورپین پارلیمنٹ کے ریزولوشن میں بھی ہے کہ حق خود ارادیت جو ہے وہ کشمیریوں کا حق ہے، تو ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں
کہ ہم ان کو اس طرف متوجہ کر سکیں، اور ان کے بے شک وہ اکنامک لنکس ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یورپین یونین اپنے جو بنیادی پرنسپل ہیں ہیومن رائٹس کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کم از کم جو ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائے، اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، وار کرائمز ہو رہی ہیں، ان کو رکوائے۔ ابھی ریسنٹلی خرم پرویز، وہ ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ویل نون، ان کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، FIDH اور یونائٹڈ نیشن، انہوں نے بھی ان کے خلاف ان کے بارے میں بیانات دیے ہیں، ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ بھارتی حکومت پہ میکسیمم پریشر بڑھایا جائے تاکہ وہ ظلم و ستم بند کریں۔ صحافیوں کے حوالے سے بھی آپ نے جو مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کے ساتھ جو تشدد کے واقعات، جو قید و بند اور ان کے شاتوں کے واقعات، ان پہ بھی آپ نے کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے صحافی برادری جو ہے برطانیہ اور اس کے علاوہ یورپین یونین میں جو لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے کیا تعاون کر رہے ہیں، اور کہاں تک سچویشن جا رہی ہے صحافت کے ساتھ؟ دیکھیں، میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی کانفلکٹ میں، کسی بھی سوسائٹی کی چینج میں میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایشین میڈیا ہے اس نے بھی بہت ساتھ دیا، اور انہوں نے اس کو میکسیمم، خاص کر UK میں جو ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے اور ہمارے جو جرنلسٹ وہاں پہ ہیں، انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ آپ گارڈین کو دیکھ لیں، آپ نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیں، لیمونت کو دیکھ لیں، تو اس میں بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو صحافی برادری، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ بھی اس کو اٹھانا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی سرکار نے اسی لیے فہد شاہ جو کشمیر والا کے چیف ایڈیٹر تھے، اسی طرح سجاد گل ہے، ان کو بھی اریسٹ کیا۔ خالی وہ نہیں، اور بھی بہت سارے صحافی ہیں جن کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کشمیر پریس کلب تھا وہاں پہ سری نگر میں، اس کو بند کیا، تالے لگائے، انہوں نے چینج کیا سارا کچھ۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو خوف ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ یہ جو سچ کی جو کہانی ہے وہاں کی، وہ باہر جاتی ہے، اور باہر جو میڈیا ہے وہ اس کو پبلک تک پہنچاتا ہے، اور جب پبلک تک پہنچاتا ہے تو پبلک اوپینین چینج ہوتا ہے، اور یہ وہ ان کا نیریٹو جو ہے نا اس کو شکست ہوتی ہے۔ اچھا، آخری سوال اس حوالے سے کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اکثر ہماری دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ کنفلکٹس ہو رہے ہیں، تنازعات ہیں، خصوصاً ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کا معاملہ، جو پاپولیشن یورپ اور یورپ کے علاوہ مطلب دیگر ممالک میں بھی کشمیریوں کی ہے اور پاکستانیوں کی ہے، وہ جو میس موومنٹ یا میس وہ جسے پروٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے فلسطین کے لیے ہوتے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو کو، کشمیر اور پاکستانی کس حوالے سے اس کو مزید جو ہے میس موومنٹ کے حوالے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ اس میں سب سے جو اہم رول ہے وہ کشمیریوں کا ہے۔ کشمیریوں، بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ کشمیریوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ بیرونی دنیا سے اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ میں یونٹی ہو اور آپ کا ایک نیریٹو ہو۔ دوسری طرف جو ہماری سپورٹ کرنے والا ملک ہے وہ ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں، پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ آج تک ہم کسی اور ملک کی حمایت حاصل نہیں کر سکے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ 70 سال سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ 70 سال کی تمام پالیسیز میرے حساب سے فیل ہو چکی ہیں۔ ان کے فیلئر کا جو ہے ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ اپنے فیلئرز کو دیکھیں، اس کو دیکھ کے جن چیزوں کی وجہ سے فیلئر ہوا ہے ان کو سائڈ پہ رکھیں، آپ نئی حالات کے مطابق نئی اسٹریٹجیز بنائیں اور آگے بڑھیں۔ ہم نے سبق نہیں سیکھا، اور ہمیں اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی جو اس وقت کی بنی ہوئی تھی یا جو پرانی اسٹریٹجیز ہیں وہ آج کے حالات کے مطابق نہیں ہیں، ان کو چینج کیا جائے۔ اور آپ میں کشمیریوں کو میں کہوں گا کہ ان میں یونٹی جب تک نہیں ہوگی، ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں کہ بنے گا، وہ بنے گا، یہ بنے گا۔ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب وقت آئے گا نا، آپ کو جب رائٹ ملے گا ریفرینڈم کا، جب آپ کو پلیبیسائٹ کا رائٹ ملے گا، تو کشمیری جو بھی فیصلہ کریں گے
وہ کشمیریوں کو اور عالمی برادری کو ماننا پڑے گا. تو اس میں اس سے پہلے لڑائی جو ہے میرے خیال میں وہ قبل از وقت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ حق خود ارادیت لینا ہے، اور عالمی برادری نے جو وعدہ کیا اس سے منوانا ہے کہ ہمیں وہ رائٹ لے کے دیں کہ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکیں. جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری تاریخ آگے نہیں بڑھ سکتی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی اور کشمیر کے حوالے سے علی رضا سید جو کشمیر کونسل ای یو کے چیئرمین ہیں ان کی یہ مفید گفتگو سنی.